اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ القدر نازل فرمائی، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ سعادت اور خوشخبری بھی دی کہ مختصر سی زندگی کے باوجود آپ پہلی امتوں کے طویل ترین جو زندگیاں دی گئی تھیں آپ ان کی برابری کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایک رات کی آپ عبادت کر لیں 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر نیکیوں کا اضافہ کر دیتے ہیں، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ پھیلا دیتے ہیں۔ اور 1000 سے بھی زیادتی کا کہا گیا ہے، زیادتی کی حد کوئی نہیں بتائی گئی کہ 1000 سے کتنا زیادہ اس کا ثواب آپ کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر رمضان المبارک کے اخیر عشرہ کے اندر طاق راتوں کے اندر تلاش کرنے کا اور اس کے لیے عبادت کے ساتھ رات گزارنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک ہی رات کے اندر عبادت کریں کہ 27ویں شب کو شب قدر بنا کے اسی کے اندر ہی تکیہ کر کے بیٹھ جائیں، نہیں، بلکہ جو طاق راتیں ہیں چاہے وہ 21 کی رات ہے، وہ 23 کی رات ہے، وہ 25 کی ہے، 27 کی ہے یا 29 کی ہے، تو یہ جتنے بھی طاق راتیں ہیں جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ عبادت کے ساتھ تمام طاق راتوں کے اندر اہتمام کریں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک مخصوص عبادت ہی ساری رات میں کی جائے، تھوڑا تھوڑا کر کے جتنی عبادات ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے وہ بھی تھوڑی تھوڑی کریں، نوافل ہیں وہ بھی تھوڑا تھوڑا اس کے اندر جو ہے پڑھ لیں۔ اسی طریقے پہ ذکر اذکار ہے، پھر ذکر کی مختلف قسمیں ہیں، درود شریف ہے، استغفار ہے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ توبہ کے ساتھ جو ہے وہ رات گزار دیں۔ اور توبہ بھی یہ ضروری نہیں ہے، ہمارے ہاں تو یہ تصور ہوتا ہے کہ جب گناہ کیا ہے تو اس کے بعد ہی ہم توبہ کریں۔ توبہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مستقل عبادت ہے، آپ سے گناہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، جب آپ توبہ کرتے ہیں تو یہ ایک مستقل اللہ تعالیٰ کی عبادت ادا ہو رہی ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ بعض لوگ جو ہے تھوڑا صفات کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ تو جس طریقے سے بھی پڑھیں کوئی منع نہیں ہے، صفات کے ساتھ پڑھیں یا صفات سے علیحدہ کر کے پڑھیں۔ اور ان طاق راتوں کے اندر جتنی بھی عبادت کریں آسانی کے ساتھ ممکن ہو اتنی ہی عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ ساری رات جاگ سکتے ہیں تو ساری رات جاگیں، ساری رات نہیں جاگ سکتے، جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کریں، چاہے وہ صلاۃ و تسبیح کی صورت میں ہے، نوافل کی صورت میں ہے، ذکر اذکار کی صورت میں ہے، اور ذکر کی کوئی بھی قسم ہو، تلاوت ہے، درود ہے، استغفار ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، جتنا آسانی کے ساتھ ہو سکے اتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔